آپ مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ کافی سینئر لوگ ایسے بھی ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ مانتے ہیں آپ؟ خان صاحب نے بھی کہا، ظاہر ہے حقیقت ہے سر، وہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. اگر ان کے پاس اور ایک اور بات میں آپ کو کر دوں، خان صاحب کے پاس اندر جو انفارمیشن ہے باہر کے لوگوں سے زیادہ. تو اگر باہر بڑے بڑے آپ کے بہت سے لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں تو پھر کیسے تحریک چلے گی؟ وہی لوگ اس وقت سامنے. تحریک سر رجسٹ کرنے والے لوگ چلاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر سارا رجسٹ کرنے والا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اندر بہت سارے لوگ رجسٹ کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک چلی تو پہلے وہ اپنی بہت سے قیادت کو سائڈ پہ بہا دے گی، اس کے بعد گورنمنٹ بہانے کی ضرورت نہیں رہے گی سر. اس کا جو مومنٹم ہے، دیکھیں ہمارے صاحب ایک اپروچ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کن لوگوں کا. راجہ ناصر عباس کی اپروچ میرا خیال ہے سب لوگوں کو کلیئر ہے کیا ہو. محمود اچکزئی کا پتا ہے، میرا پتا ہے، اختر جان مینگل کا پتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر عمر ایوب کا پتا ہے، ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر مین اسٹریم لیڈرشپ میں سے ٹھیک ہے. میں ان کو اتنا مارجن دیتا ہوں کچھ لوگوں کو کہ وہ نئے ہیں سیاست میں، ان کے پہلے الیکشن تھے، وہ شاید پالیٹکس کی باریکیوں کو اس طرح نہیں سمجھ پاتے، اور کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. ضرورت سے زیادہ ریجڈ ہوئے ہیں اس وقت اور اس میں ان کا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے؟ خان صاحب سے ہم نے یہ بات جب کہی کہ خان صاحب اگر کوئی پازیٹیو اس وقت جب تمام 6 لوگ وہاں پر موجود تھے میسج دیا جائے تو برف پگھل سکتی ہے، جبکہ اس وقت پگھل رہی تھی. تو میرے ذمہ خان صاحب نے لگایا کہ یو ول گو آؤٹ اینڈ یو ول ڈکلیئر اٹ آن مائی بہاف کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے میں نے وہ فراموش کر دیا، میں کسی سے کوئی انتقام نہیں لوں گا. میں اور یہ خان صاحب بار بار ہر مرتبہ جیل کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ میں انتقامی مزاج کا آدمی نہیں ہوں. میں آپ کا ٹارگٹ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، فوجی قیادت ہوتی ہے. فوج کی جنگ کے بعد بہت زیادہ پرسپشن میں فرق آ گیا، اور جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی، کل میں نے دیکھا کہ 804 کے نعرے نہیں لگے اسٹیڈیم میں، جو بڑی حیرانی والی بات تھی. کیا یہ صحیح ٹائم ہے تحریک کا؟ بالکل صحیح ٹائم ہے سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اسے ہنی مون پیریڈ سر. ہوز ہنی مون؟ پاکستان کی مقتدرہ کا، پاکستان کی حکومت کا سر. آپ کا خیال ہے یہ وقتی ابال ہے؟ سر میں اب کورس کرتا ہوں، لوگوں کا گیس کا، پانی کا، بجلی کا، جی ڈی پی کا، کسان. آپ کا خیال ہے کہ بجٹ کے بعد یہ چیزیں ماحول حل نہیں ہوا سر؟ ٹھیک ہے. وہ ایک ہمارا کانسیپٹ ہے وطنیت کا سر. جس وقت پاکستان ایئر فورس کے جہاز اڑ رہے تھے تو ہمارے اندر بھی وہی جذبہ تھا کہ یہ 10 15 20 انڈین جہازوں کو گرا کیا. ٹھیک ہے نا سر؟ وی ور پریئنگ فار آور پیپل. ٹھیک ہے نا سر؟ وہ پالیٹکس سائڈ پہ ہو گئی تھی کیونکہ ملک کی استحکام تھا، ملک کی سالمیت تھی. یہ جب عام آدمی کو دوبارہ اس چیز نے ہٹ کرنا ہے نا سر، مہنگائی نہیں، تو آپ نے زیادہ امیدیں بجٹ پہ لگائی نہیں ہیں سر. بجٹ سے آپ جسٹ ویٹ فار اندر 20 days سر. بجٹ اس سے پہلے ہی آ جانا ہے. اب پہلے 2 تاریخ کو لا رہے تھے، اب شاید. اچھا آخری 2-3 منٹ یہ بتائیں، آپ کا مقدمہ بھی چل رہا ہے ریزرو سیٹس کا، تو آج جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن تھی کہ یار آپ لوگوں کے پاس سیٹ کوئی ہے نہیں، خود آپ نے الیکشن ویسے لڑا ہے، کہاں سے آ گئے آپ لوگ یہ مانگنے؟ ایگریڈ سر. کیوں تنگ کر رہے ہیں کو تنگ کر رہے ہیں؟ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اس وقت بیمار تھیں اور فل بینچ کا حصہ نہیں تھیں، فل کورٹ کا. وہاں پر سر میں آئی واز ان نیشنل اسمبلی، تو مجھے میرے وکیل صاحب کے کال آئی وہاں سے کہ آپ فوراً پہنچیں، ہز ایکسیلنسی دا ون اینڈ اونلی دا لیجنڈری قاضی فائزی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کا کوئی کچا چٹا کھولنا چاہتے ہیں. میں سر آئی ریچڈ دیر. اب میں سر آپ کے سامنے ایک چیز پلے کر رہا ہوں. ہمارے جو ایم این ایز تھے اس میں سے 39 ایم این ایز پی ٹی آئی کو دیے گئے، 41 ایس آئی سی کو دیے گئے، 14 انڈیپینڈنٹ رکھے گئے. یہ 39 جو پی ٹی آئی کو دیے گئے کس گراؤنڈ پر دیے گئے تھے؟ ان کے نامینیشن پیپرز کھولے گئے، ان کے نامینیشن پیپر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف لکھا تھا، سو دے ور اوارڈیڈ ٹو پاکستان تحریک انصاف. جو 41 تھے ان کے نامینیشن پیپرز پہ انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا تھا. ایز دے جوائنڈ ایس آئی سی سو دے ور ڈکلیئرڈ ایس آئی سی. جو 14 تھے انہوں نے ایس آئی سی کو جوائن نہیں کیا تھا، ان میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ عہدیدار تھے، کر نہیں سکتے تھے، ان کو اسٹیٹس انڈیپینڈنٹ رکھا گیا. میرا نامینیشن پیپر منگوایا گیا سر. جب میرا نامینیشن پیپر منگوا کے کھولا گیا تو میرے نامینیشن پیپر کے اوپر سنی اطاعت کونسل لکھا ہوا تھا. اچھا. اینڈ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور کچھ 4 آنریبل ججز تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہا یور کیس از فنشڈ،
کیونکہ اس پھر کے تو ایک سیٹ آ گئی نامینیشن نا۔ پیپر کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور سر میں آئی ایم دا اونلی کینڈیڈیٹ جس کو 4 نشان الاٹ کیے گئے. میرا اپنا پارٹی کا ٹکٹ آر او نے ایکسپٹ نہیں کیا، میں مفرور تھا، میں تو جا ہی نہیں سکتا تھا. یہ بات غلط ہے جو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پار نشان پہ سر نہیں لگا۔ میرا سب سے بڑی گواہی نامینیشن پیپر دے گا نا سر. میں نے اپنے والد کے، اپنے سارے نامینیشن، میرا اپنا تیسرا الیکشن ہے، ٹھیک ہے سر. میں بچا تو نہیں ہوں. میرے نامینیشن پیپر کے اوپر اگر آزاد لکھا ہو تو میں خود کنسیو کر لیتا ہوں سر. اور اگر یہ 39 سیٹیں پی ٹی آئی کی ڈکلیئر کی جا رہی ہیں آن دا گراؤنڈ کہ اٹ از بین ریٹن آن دا نامینیشن پیپرز دیٹ دے ہیو ریٹن پی ٹی آئی دیئر، سو آئی ہیو ریٹن ایس آئی سی دیئر. تو لاسٹ 10 سیکنڈ تب پھر ان 5 ججز نے بھی تو دیکھا ہوگا نا نامینیشن پیپر، تب پھر سر فیصلہ۔ وہ وہاں پر ہی انہوں نے کہا جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اور تمام ججز نے کہ الیکشن کمیشن سے کہ آپ کا کیس تو ختم ہو گیا، اس لیے کہ اس کو تو اس کا پارٹی کا نشان ملنا چاہیے تو تھا، اس آپ کو تو نامینیشن پر پیپر امید کے اوپر ہیں، اس وقت پر امید ہیں؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت بھی جب فیصلہ آیا تھا تو اب میں نے اپنے جو تحفظات تھے وہ میں نے پارلیمانی پارٹی میں ظاہر کر دیے تھے. میرا ابھی بھی خیال ہے کہ شاید جو پی ٹی آئی کی 39 سیٹس ہیں اس کے اگینسٹ ہمیں نیشنل اسمبلی میں اور رسپیکٹو پروونسز میں جتنے لوگ انہوں نے ڈالے ہیں اس کے اگینسٹ شاید یہ دے دیں، لیکن ایس آئی سی والی نہیں دیں گے، جو کہ سب سے بڑا ظلم ہوگا. آپ میرے نامینیشن پیپر کے اوپر ایس آئی سی لکھا ہوا ہے، آپ نے پہلے مجھے ایس آئی سی کا نشان نہیں دیا، پھر آپ نے مجھے رات 2 بجے دے دیا شٹل کاک کا نشان، صبح 11 بجے آپ نے مجھے دے دیا بالو کا نشان. سر شاید پارشل فتح ہو جائے. سر میں آئی ایم دا اونلی کینڈیڈیٹ ان پاکستان جس کا 24 آورز میں 4 مرتبہ انتخابی نشان تبدیل کیا گیا. واٹ واز دا ریزن بہائنڈ دیٹ ٹو ڈو سو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 آدمی تھے، ایک راجہ ناصر عباس اور ایک میں، جن کے بارے میں ایک پرسپشن تھی کہ اگر انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی تو یہ بریک نہیں ہو سکیں گے. تو ہمیں تو سر ٹائملی اس لیے پہلے نکالنے کی کوشش کی چلے گئی بریک کرنے تھی. کے اور طریقے بھی ہوتے ہیں. نہیں سر، بابا انسان نے اپنے کیا سر 2 وقت کی روٹی کھانی ہے، اللہ پاک نے عزت دی ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. ناظرین بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.